اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ باطل طریقے سے اپنے دوستوں کے درمیان، اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ۔ اس کے بعد جو حدیث شریف پڑھی، اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجالب مرزوق، وہ بندہ جو تاجر ہے اور اپنا مال مارکیٹ میں لے آتا ہے تاکہ لوگ اس سے نفع حاصل کریں، فائدہ حاصل کریں، فرمایا مرزوق، ایسا تاجر اللہ تعالیٰ اس کو رزق وافر عطا فرمائے گا۔ والمحتکر، اور ایسا تاجر جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، جو کیا کرتا ہے؟ احتکار عربی کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے ذخیرہ اندوزی کرنا۔ یہ چھوٹے وقتوں میں ہم نے پڑھتے تھے زاد ذخیرہ، چھوٹے قید الف انار بے بکری تے تختی ہے، زاد ذخیرہ یاد آیا نا؟ ہوں تو سن چنگی طرح یاد آ رہا، پٹرول نہیں نا لبدا۔ اس کو عربی میں احتکار کہتے ہیں، احتکار، اور اس سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے والمحتکر ملعون، اور ذخیرہ اندوزی کرنے والا تاجر وہ لعنتی ہے۔ یہ میں نے نہیں کہا، کس نے کہا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لعنتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شاباشی نہیں دی، بڑا کام ہو، کیا بات ہے، آپ نے فرمایا لعنتی ہے ایسا۔ یاد رکھو، یہ تقریر کا حصہ میں نے اس لیے رکھا، موجودہ صورتحال آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، بھولی چوکی نہیں ہے۔ بالخصوص پیٹرول پمپ والے اور آگے پھر اسی طرح ان کے چھوٹے لیول پہ کام کرنے والے ایجنسیوں والے، انہوں نے یقین کرو انہیر مچایا ہوا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے حرام کھا رہے ہیں۔ ذخیرہ اندوزی حرام ہے لیکن ہو رہی ہے، کوئی پوچھنے والا تک نہیں۔ اب حکومت کیا کرے آپ بتائیں؟ اب حکومت والوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک اصول بنایا کہ جی ہمیں مطلع کریں، پھر کوئی ہے کرتا؟ کوئی کرتے نہیں۔ لوگ غریب بیچارے چپ ہو جاتے ہیں کیونکہ غلامی کے پتے ہم نے اپنے گلوں میں ڈالے ہوئے نا، تو بس ٹھیک ہے جی، وہ چودھری صاحب ناراض نہ ہو، رانا صاحب ناراض نہ ہو جائے، ان کی برادری ناراض نہ ہو جائے، تو یہ غلامی کے پٹے جب گلے میں ڈالے ہوئے تو پھر اللہ اکبر۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، ہمیں خود ایکشن لینا ہوگا، اور کچھ نہیں کر سکتے تو اس بندے سے بائیکاٹ تو کر سکتے ہو، اس سے تیل لینا بند کر دو کہ ہم جو رباط سے ڈلوا لیں گے، کسی اور جگہ سے ڈلوا لیں گے، کم از کم تیرے سے تو ہم بائیکاٹ کرتے ہیں۔ دکان چاہ جائے گا کہ نہیں؟ بولے نہیں۔ مینو تو کوئی نہیں کسی تو ڈر، تو کو ڈارے تو وہ ڈر، سانو کسی تو کوئی نہیں ڈر۔ میں خود تیل ڈلوان گیا، میں اگلے دن سفر کیتا ہے، دو دن بدماشی پہ بدماشی، لیکن نیک لوگ بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں، یہی کام کرنے والے پیٹرول پمپس وغیرہ موجودہ جو صورتحال ہے، اچھے لوگ بھی ہیں، سمجھ آئے کہ نہیں؟ جو اس کام کو واقعی آرام سمجھتے ہیں اور اپنا صحیح طریقے سے ایمانداری سے کما رہے ہیں، یعنی ہر بندہ برا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کم از کم میرے پنڈ میں اگر ایسا نہ ہوتا تو میں کہتا چلو یار کوئی ساڈا پنڈ تے کوئی حاجیاں دا پنڈ ہے، اتنے بدماشی ہو رہی، اللہ انہیں ہدایت عطا فرماوے۔ پھر انہوں لوگوں سے سلوٹ کر رہے، رانا صاحب کیا حال نو، فلانا صاحب کیا حال نو، گجر صاحب کیا حال نو، فلانا صاحب کیا حال نو، یعنی ہم لوگوں کی ان کی ٹیسی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اسلام کہتا ہے ایسے حرام کمانے والوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ ختم کر دو، بائیکاٹ کر دو، بھانڈا وقت کر دو، جو کہتے ہو نا حکا پانی بند، کی مانا کر دو بائیکاٹ دے نا، بند کر دو ویسے لوگوں کے نام، اس سے چیز لینا ختم کر دو۔ میں تو پہلے بھی ان سے نہیں ڈلواتا تھا، قدرتی اس دن میں نے کہا ادھر سے جانا ہے تو میں ادھر کو کھڑا ہو گیا، نہیں تو میں تو منہ ہی نہیں لاندہ۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اور کیا دعا کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم آپ اتنا کر سکتے ہو۔ دیکھو ذخیرہ اندوزی میں نے عرض کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ لعنت فرمائی، اور یاد رکھو ان لوگوں کا بڑھنا گنجا کچھ نہیں، آخرت میں ان لوگوں کے قسمت میں دھکے لکھے ہوئے ہیں، دوزخ ان کا انتظار کر رہی ہے۔ فرمایا ذخیرہ اندوزی کرنے والا
مفلسی کا شکار ہو جاتا ہے. بظاہر آپ کو ان کے پیٹرول پمپ نظر آئیں گے، لیکن ان کی خود زندگیوں پہ کبھی غور کر لینا، جتنے تنگ یہ ہیں اتنا شاید کوئی اور بندہ ہو. اس کے بعد فرمایا بعض اوقات ان پہ کوہڑ کا مرض لاحق ہو جاتا ہے ان کو. مفلسی کی دو تعریفیں ہیں، وہ میں بعد میں کرتا ہوں ٹائم کی مناسبت کے ساتھ. تیسرا فرمایا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. ہوں دسو تو انے واہ کیتی جاندے انہیں جی 3 روپے وٹن دی چانس آئے ہوئے نے تے تاں اثر ہو کر استاد جی اچھا استاداں نے بھی کوئی بے غیرتی دا سبق پڑھا رہے ہیں، خود بدماشی کر رہے ہو تو انہوں بھی نال شامل کر رہے ہو. تسی حرام کما رہے ہو تو ہڈی تے جناب گھروں کھانا بھی جائز نہیں. بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی علی الناس زمان، لوگوں پہ ایک زمانہ آنے والا ہے، قیامت کے قرب کی آپ نے نشانی بیان، لوگوں پہ ایک زمانہ آنے والا ہے، لا یبال المرء، آدمی لوگ بے پرواہ ہو جائیں گے، امن الحلال امن الحرام، حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو جائے گی. ان کو بس ہوگا آئے سے ہی پیسہ آئے، یہ ان کو فکر ہوگی. یہ فکر نہیں ہوگی کہ یہ جو آ رہا ہے حلال کا ہے یا حرام کا، ذخیرہ اندوزی تو کر رہا ہے تو جو 4 پیسے آئیں گے وہ حرام کے ہوگے، حلال نہیں ہے تیرے لیے. اپنے بچوں کو حرام کھلا رہا ہے، اپنی بیوی کو حرام کھلا رہا ہے، تیری زندگی میں کبھی سکون نہیں آئے گا. تو لیٹے گا رات کو تو تجھے تکلیف ہوگی، تجھے نیند میں آ کے، تجھے خواب میں آ کے لٹریشن ہوگی تیری. اور جو قبر میں ہونی ہے یا حشر کے میدان میں جو تیرے ساتھ معاملہ ہونا ہے وہ آگے دیکھیں گے ہم بھی وہاں پر کہ کس انداز میں تو بدماشی کرتا تھا. پھر جھوٹ بولنا، ایک تو ہوگی ذخیرہ اندوزی گناہ، پھر اوپر سے جھوٹ بولنا، نہیں ہے ہی کوئی نہیں جی کیا کہیں گے جی، نہیں ہے ہی کوئی نہیں جی. اللہ اکبر. تیسری بات، یا ہے تو صحیح لیکن جی ایسا پھر 600 لیٹر دینا ہے، کی کہنے گے؟ مختلف طریقوں سے بدماشی ہو رہی ہے، مختلف طریقوں سے، ہے ہی نہیں. اچھا ہے تو صحیح، دینا چاہتا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ حدیث سنو، آپ نے فرمایا الجالب مرزوق، ایسا تاجر جو ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا، اپنا مال سرعام مارکیٹ میں لے آتا ہے، لوگوں کے بھلے کے لیے اس کو خرچ کر دیتا ہے. فرمایا ایسا تاجر جو ہے، اللہ کے معبود نے فرمایا مرزوق، اس کو اللہ کی جناب سے رزق وافر عطا ہوگا، اور ایسا رزق عطا ہوگا جو برکت والا ہوتا ہے. اور فرمایا والمحتکر، ذخیرہ اندوزی کرنے والا، فرمایا ملعون، وہ لعنتی شخص ہے. لعنت اگر کوئی دنیا دار آدمی کرتا تو ہم کہتے نہیں جی، کوئی اور بندہ کرتا ہے تو ہم کہتے جی نہیں. لعنت کرنے والا کون ہے بولو؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں اصل میں ایک سبق پڑھایا جاتا ہے، ہمارے نبی جناب بڑے کریم ہیں، ہمارے نبی بڑے رحیم ہیں، ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں. یہ باتیں اکثر ہمارے ستیجوں پہ سنائی جاتی ہے نا، کبھی یہ بھی بتاؤ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا سخت ایکشن لینے والے بھی تھے، ایسے لوگوں کو اطراء اور لٹریشن کرنے والے بھی تھے. آپ نے بالکل ایسے لوگوں کو اپریشیٹ نہیں کیا کہ یہ کام بڑا اچھا ہے جی کر لو کر لو. فرمایا نہیں، ملعون، ایسا سخت لعنتی ہے. تو جس شخص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لعنتی کہہ دے، ہم تو ان کو جفے نہیں ڈالیں گے. ایسے لوگوں سے بالکل بائیکاٹ کریں تاکہ ان کو تنبیہ ہو، جب تک وہ اپنی اصلاح نہ کر لیں ایسے لوگوں سے بائیکاٹ رہنے دیں. حلال کی طرف متوجہ ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کمانے والوں کو پسند فرمایا ہے، صرف پسند ہی نہیں کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس انداز میں اپریشیٹ کیا ہے کہ یقین جانے بندہ سنے گا وہ حدیث تو دل کرے گا یار میں نے جو کچھ غلطیاں کی ہیں یا اللہ مجھے معاف کرنا، آئندہ زندگی میں اچھی گزاروں گا. حدیث سنیں حضرت سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو سارے صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں. تو جب ان کی باری آئی نا یہ ملنے لگے تو ان کے ہاتھوں پہ چھالے اور چنڈیاں پڑی ہوئی تھی، محنتی آدمی تھے اور اس طرح مشقت کا کام تھا. تو جب انہوں نے ہاتھ ملایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے تو آپ نے ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھوں کو دیکھا تو آپ نے فرمایا سعد ان ہاتھوں سے کیا کرتے رہتے ہو؟ اتنے چھالے اور یہ چنڈیاں اور سخت ہاتھ ہوئے کیا کرتے رہتے ہو؟
لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے جواب دیا، سعد عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو فرمایا حلال کھانا ہے تو ذرا محنت تو کرنی پڑتی، حلال کھانے والے راتوں رات امیر نہیں ہوتے، اس پہ محنتیں لگتی ہیں، یہ بھی ایک امتحان ہے۔ یا رسول اللہ محنت کرتا ہوں اپنے بیوی بچوں کے لیے، محنت سے کماتا ہوں، تو ذرا یہ سخت کام ہے، ہارڈ ورکنگ ہے، تو میں ذرا اس لیے تو خیر ہے، کوئی نہیں، ٹینشن کی بات۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے پیارے صحابی کا یہ نظریہ دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کے لفظ ہے فتقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کے ہاتھ کو پکڑ کے ایسے چوم لیا۔ یارو سچی بتاؤ، آپ اپنے باپ، اپنے استاد، اپنے پیر و مرشد یا اپنے پیاروں کے ہاتھ چومنے کے لیے ترستے ہیں کہ نہیں؟ یا اگر آپ سے کہا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو آپ چومنا چاہتے ہیں، آپ یقیناً ہر مسلمان کہے گا یار میری پوری دولت، میری پوری پراپرٹی کوئی بندہ لے لے، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چومنے کا موقع مل جائے۔ ایسا جذبہ اکثر مسلمانوں کا ہوتا ہے۔ تو دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہاتھوں کو چومنے کے لیے تو میں دنیا کے سارے مسلمان ترستے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کا ہاتھ چوم رہے ہیں؟ اپنے صحابی کا۔ کس لیے چوم رہے ہیں؟ کیا اس کا ہاتھ دوسرے ہاتھوں سے خوبصورت تھا؟ بظاہر تو خوبصورت نہیں تھا، ہاں اس میں ایک خوبصورتی بظاہر واضح تھی کہ انہوں نے حرام کی طرف نہیں گئے۔ آج کل لوگ بھائی غریب ہونا کوئی تانے مینے کی بات نہیں، آپ محنت کریں، کتنے سارے کام ہیں آپ کریں، مختلف پیشے ہیں، مختلف چیزیں ہیں آپ کریں، لیکن یہ ہے کہ غربت آ گئی تو میں چوری چکاری شروع کر دوں، غربت آ گئی تو میں ذخیرہ اندوزیاں شروع کر دوں، تیرا ویسے نہیں بک رہا، تجھے ویسے نفع نہیں ہو رہا، جتنے کا تو پہلے کما کے لایا ہے اس سے اوپر ہی بیچ رہے ہو نا، اپنا جائز نفع لے رہے ہو، لیکن اب اس نیت سے کہ کل 30 روپے کا ہو جائے گا تو کل 20 روپے کا ہو جائے گا تو میں ذرا روک لوں، یہ کہاں کی انصاف پسندی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سخت ناپسند فرمایا۔ اور یاد رکھو ایسے لوگوں کے رزق میں برکت کوئی نہیں ہوتی، بظاہر تو ہماری آنکھوں میں لگتا ہوئے ہوئے فلانا بندہ دے وہ دے اینے پیٹرول پمپ وہ دے اینے، وہ یاد رکھو انہاں دی بڑی اگے جا کے لتراڑ ہونی ہے نا لوگاں دی۔ اور یاد رکھو مسلمان کا عقیدہ ہے قبروں سے اٹھایا جائے گا کہ نہیں؟ یہاں پہ بیٹھے ہر بندے کا عقیدہ ہے، یقیناً عقیدہ ہے کہ قبروں سے اٹھایا جائے گا، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جب یہ نظریہ ہے ہمارا کہ اللہ کے سامنے بھی پیش ہونا ہے، قبروں سے اٹھایا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، جنت دوزخ کے فیصلے ہوں گے، تو پھر ہم اتنے ہٹ درم کیوں بنے ہوئے ہیں؟ یا تو ہندوؤں والا عقیدہ نے بس مر گیا، مٹی دریائے گنگا میں بہا دی، بس بات ختم، اب دوبارہ کوئی اٹھایا شٹایا نہیں جائے گا، پھر تو کوئی سمجھ آتی بھائی یہ ہندو لوگ ہیں۔ جب آپ سنا مسلمان ہیں، مسلمانوں کے علاقے میں رہتے ہیں، لوگ آپ کی عزت احترام کرتے ہیں، تو پھر آپ وہ عقیدہ رکھتے ہیں؟ جب آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا، جب اللہ نے سوال کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر دیا کہ ذخیرہ اندوزی کیوں کی تھی، بتاؤ، پھر چادر میں منہ لکاؤ گے یا پھر وہاں بھی آکڑ خانیاں کرو گے؟ نہیں لانا تو نہیں چلتے، تو وہاں بھی بدماشی کر کے ذرا دکھانا، ہوش کرو۔ ہاں یہاں پہ ایک مسئلہ سماعت کر لیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، تاجر لوگ یہ مسئلہ اکثر پوچھتے ہیں کہ ہم بعض اوقات چیز ہمارے پاس بہت وافر آ جاتی ہے اور بازار میں بھی مارکیٹ میں بھی وہ چیز وافر ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں ابھی بکے گی نہیں یا ابھی بہت اس کی ریل پیل ہے، تو ہم رکھ لیتے ہیں، جب لوگوں کو ضرورت پیش آئے گی اس وقت ہم یہ چیز، مثال کے طور پر لوگ گندم سٹاک کر لیتے ہیں، اگر تو وہ چیز جس وقت آپ سٹاک کر رہے ہیں اس وقت مارکیٹ میں چیز بالکل عام شام بک رہی ہے، اس کی ریل پیل ہے، پھر وہ چیز ذخیرہ اندوزی میں نہیں آئے گی، لیکن نیت خیر ہوگی، رب انہاں نوں ملدے باہو نیتا جنہاں دیاں اچھیاں ہو۔ اگر پھر بھی آپ اس نیت سے رکھیں گے کہ ہم جا کے جناب اگست میں جا کر بیچیں گے گندم کو، یا فلاں وقت کے لیے جناب رکھتے اس وقت سارا صحیح سارا مال ہی آئے گا، نیت خیر کوئی نہ رہی، تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ضرورت اس امر کی اپنی نیت خیر کریں، اللہ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ دیکھو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے پہلے جملے میں فرمایا الجالب مرزوق، الجالب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ تاجر جو ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا، اس کو جالب کہتے ہیں عربی میں، جو اپنے مال کو الٹا، جالب کا ایک اور معنی یہ بنتا ہے
کہ برے وقت میں مثال کے طور پر ایک چیز کی شارٹیج ہو گئی ہے، واقعی برے وقت میں بھی اس کے پاس اتنا مال جمع تھا، اس نے لا کے مارکیٹ میں رکھ دیا کہ یار لوگوں کو نفع ہو کسی کا نقصان، اس کو جالب کہتے ہیں۔ اب یہ بھی تو تاجر ہے۔ اس گئے گزرے دور میں یقین کریں، مجھے ایک دوست واقعہ سنا رہا تھا کہ ایک اس سائڈ پہ میاں والی کی سائڈ پہ کوئی جگہ بتا رہا تھا کہ وہاں پہ کوئی پیٹرول پمپ تھا، تو اس بندے نے ذخیرہ اندوزی نہیں کی، بلکہ پتہ ہے کیا کام کیا؟ اللہ اکبر، ریٹ جب بڑھا اس نے وہ مال لیا ہوا تھا، تیل لیا تھا پہلے کا، اس نے جو بڑھوتری ہوئی نا حکومت کی طرف سے، اس نے اس ریٹ پر بھی نہیں بیچا، پہلے ریٹ پر اس پہلے کو بیچا، اور جو نیا آیا اس کو نئے ریٹ پہ بیچا۔ اور سبحان اللہ کو تو مرضی، اس سے دنیا تے این بھی لوگ ہی رہندے نے تے دوجے بھی پھر تسی آپ ازمارے میرے نال زیادہ تسی گڈیاں چلاندے، میں تے کدے کدے جان ہوندا کدھرے، تے تسی تے روزانہ کوئی ادھر گڈی لے کے جا رہی، کوئی ادھر موٹر سائیکل لے کے جا رہی، انہاں نال تہاڈا روزانہ متھا لگدا رہندا ہے۔ اس واسطے اس وجہ لوگاں نا ذرا بائیکاٹ کیتا کرو۔